ناظرین کرام، آج میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک ایسی داستان رکھ رہا ہوں جس میں عدل الہی بھی ہے، قسمت کا راز بھی اور انسان کی نادانی بھی۔ یہ واقعہ ان زمانوں کا ہے جب لوگوں کے دل صاف تھے مگر آزمائشیں بھی بڑی تھیں۔ ایک بستی میں ایک غریب سا آدمی رہتا تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ بیوقوف مگر حقیقت میں وہ ٹوٹا ہوا دل تھا۔ وہ دیر رات صرف ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ میری مقدر کی روزی مجھے دے دے، جو تو نے میرے نصیب میں لکھی ہے وہ عطا کر دے۔ نہ وہ محنت کرتا، نہ کوئی دکان چلاتا، نہ کسی کے گھر مزدوری کرتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بھائی کام کرے گا تو ہی ملے گا، آسمان سے روٹی تھوڑی گرے گی۔ مگر وہ بس ایک ہی بات کہتا، رزق لکھنے والا میرا اللہ ہے، میں بس اسی سے مانگوں گا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پورا محلہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک گائے کہیں سے بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھی اس غریب کے گھر میں گھس گئی۔ وہ چونکا مگر فوراً بول اٹھا، یا اللہ آخرکار میری مقدر کی روزی آ ہی گئی۔ دروازہ بند کیا، گائے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ادھر محلے میں کوہرام مچ گیا۔ اصل مالک اپنی گمشدہ گائے ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ گائے ذبح، بوٹیاں تیار، کباب بھون رہے ہیں۔ مالک نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ گائے میری تھی۔ اور لڑائی بڑھ گئی، حتیٰ کہ معاملہ سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ قصائی نے اپنا مقدمہ رکھا۔ سب لوگ اس کے حق میں بول رہے تھے کہ یہ غریب نے ظلم کیا ہے اس قصائی کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اے غریب مسکین، تو نے یہ کام درست نہیں کیا۔ تب اس غریب نے بڑی عاجزی سے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، حضور یہ سب یہی کہتے ہیں مگر آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ میری مقدر روزی نہیں۔ میں تو برسوں سے مانگ رہا تھا، آج ملی تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرمایا، آج فیصلہ ملتوی کرتے ہیں، کل سنائیں گے۔ رات آئی، حضرت نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے داؤد کل قصائی سے کہو کہ نہ صرف یہ گائے بلکہ اس کے باقی مویشی بھی اس غریب کو دے دیے جائیں۔ اگلے روز جب فیصلہ سنایا گیا، بستی میں ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ قصائی چیخ چیخ کر کہنے لگا، حضرت داؤد نے یہ کیا کیا؟ حضرت یہ کیا فیصلہ ہے؟ رات میں کیا بدل گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، او ہرے میں یہ اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مگر قصائی گستاخی پر اتر آیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، چلو تمہیں حقیقت دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر بستی سے باہر ایک جنگل میں گئے، ایک درخت کے پاس رکے۔ فرمایا، اس جگہ کو تو پہچانتا ہے؟ قصائی گھبرا کر بولا، نہیں، میں کیوں پہچانوں اس جگہ کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ درخت کے نیچے تھوڑی مٹی کھود کر ایک چھری نکالی۔ چھری پر خون کے دھبے اور نام لکھا ہوا تھا۔ اس غریب درویش کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سالوں پہلے تم نے اس غریب کے باپ کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ اس کی ساری جائیداد، مال و دولت، زمینیں، سب کچھ آپ نے ہڑپ کر لی تھی۔ یہ بچہ یتیم ہوا، در بدر پھرتا رہا، تم نے اسے اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ محفل پر سناٹا چھا گیا، ابر غم سے جیسے آسمان بھر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص برسوں سے جو دعا کرتا تھا وہ اصل حق کی دعا کرتا تھا، اپنے مقدر کی روزی کی۔ آج اللہ نے اس کا حق اسے لٹا دیا ہے۔ پھر حضرت نے درویش کو چھری تھماتے ہوئے فرمایا، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرے باپ کا قاتل ہے، قصاص لے لو۔ یوں عدل الہی نے اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے مقدر روزی کی حقیقت۔ جو اللہ نے لکھ دی ہو وہ کہیں نہیں جاتی، لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے آپ سب کے لیے، وہ یہ کہ کبھی اللہ سے عدل نہ مانگو، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو، کیونکہ اگر عدل شروع ہو جائے تو ہم میں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کے عیبوں پر پردہ رکھے اور اپنی رحمت سے ہمارا رزق وسیع کرے، آمین یا رب العالمین۔